ذکر حسین کے بعد آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تیرے بیٹے کی میت پر آنسو آئے، ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ اگر رسول کے شہزادے کی شہادت کو سن کر بطور ماتم نہیں، بطور احتجاج نہیں، اگر بطور محبت اہل محبت کی آنکھوں میں آنسو آئے تو یہ تو پھر سنت مصطفیٰ ہے۔ حدیث سے اشارہ مل رہا ہے کہ شہادت حسین کو سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کربلا کا میدان دیکھو اور پھر دیکھو کہ عام جنتیوں کا کارنامہ کیا ہے اور جنتی سرداروں کا کارنامہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، زہر سے اپنی اتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کراتے دیکھو اور پھر چیک کرو کہ عام جنتیوں کا کارنامہ کیا ہے اور جنتی جوانوں کے سرداروں میں سے امام حسن مجتبی کی شہادت کا کارنامہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، امام پاک امام حسین علی جدی علیہ السلام جیسی پیدا ہوئے، پیدائش کے ساتھ ہی شہادت کا اعلان ہو رہا ہے۔ آپ اس کو سن بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم ان کڑیوں کو ذہنوں سے جوڑنے کے لیے پھر اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام ہجرت کا 4واں سال ہے اور ہجرت کے 4تھے سال میں ایک تاریخی روایت کے مطابق 4 شعبان ہے اور ایک تاریخی روایت کے مطابق شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے بالفاظ یوں کہ سیدہ زہرا کے گلستان میں دوسرا پھول کھلتا ہے اور پنجتن کے عدد پورے 5 ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، امام پاک کی ولادت ہوئی۔ ولادت امام کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کے کان میں اذان پڑھی، ان کے کان میں اقامت پڑھی اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے گھٹی دی اور گھٹی کا واقعہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ پچھلے سالوں میں بیان ہو چکا ہے، اس لیے اس کی طرف نہ جاتی، بس اتنا اشارہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسین علی جدی علیہ السلام کے منہ میں ڈالا اور حسین زبان نانا کو ایسے چوسنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو وہ سینے کے اسرار و رموز کس طریقے سے سینے امام میں منتقل فرمایا اور پہلے ہی دن امام نے کن کن رازوں کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے کر سینے کو گنجینہ خزینہ راز نبوت بنا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا معصوم امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا جو ہے وہ مبارک بچپنا، بڑا خوبصورت ترین بچپنا مصطفیٰ جان رحمت سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گزرتا ہے۔ عمر کے تقریباً 6 سال امام چوستے تھے جیسے کوئی انسان کھجور چوسا کرتا ہے اور بار بار ایک دعا رہتی تھی زبان پر، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر، یعنی کربلا کا منظر دل و دماغ کے اندر جب سامنے آتا ہوگا، تصورات اور تخیلات میں آتا ہوگا، تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیار کا اظہار یوں ہوتا ہوگا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پہلی مرتبہ امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد آقا کریم مسکرا رہے تھے، اتنے میں سید الملائکہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبارکباد آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے، آپ کے گھر بیٹا آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ خبر دیتا ہے میرے ذریعے سے کہ آپ کے اس شہزادے کو فرات کے کنارے پر بھوکا اور پیاسا آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میرے اس نواسے کو، میرے اس بیٹے کو میری امت فرات کے کنارے پہ شہید کر دے گی؟ جی یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی
جس کو کربلا کہتے ہیں، وہ مٹی بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اور حضرت جبریل امین نے پھر وہ مٹی مصطفیٰ جان رحمت کو اس وقت پیش فرمائی، اور اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو اس وقت سمجھ لیا جائے کہ حسین پاک کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مرتبہ شہادت امام حسین کو سنا۔ آپ غور فرمائیں، اندازہ کریں، امام عالی مقام کی شہادت سب سے پہلے جس نے بیان کی، اس بیان کرنے والے کو جبریل کہتے ہیں، اور سب سے پہلے جس نے شہادت امام حسین کو سنا اس کو سید العالمین سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے شہادت امام حسین کا ذکر سن کر آنسو بہائے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ اکبر، جس سے کچھ نواسب کو تکلیف ہے کہ ذکر حسین کے بعد آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں تیرے بیٹے کی میت پر آنسو آئے، ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ اگر رسول کے شہزادے کی شہادت کو سن کر بطور ماتم نہیں، بطور احتجاج نہیں، اگر بطور محبت اہل محبت کی آنکھوں میں آنسو آئے تو یہ تو پھر سنت مصطفیٰ ہے۔ حدیث سے اشارہ مل رہا ہے کہ شہادت حسین کو سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور اللہ اکبر، پھر صرف حضور کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے بلکہ اللہ سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تب میرے آقا علیہ السلام نے کہا ابھی جبریل آئے تھے اور حسین کی شہادت انہوں نے وہ پورا پھر واقعہ بیان فرمایا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے گویا کہ اسی مقام پر جب جبریل نے شہادت پڑھی حضور سن کے روئے، پھر حضور علیہ السلام نے اسی وقت پڑھا اور سیدہ روئی، مولا علی روئی، ام الفضل روئی۔ اللہ اکبر، جس نے سنا اس نے آنکھ سے آنسو بہائے۔ بلکہ ہمارے اسلاف بزرگان دین تو یوں کہتے ہیں، اللہ بالخصوص امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محبت میں رونا وہ مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کے یاروں کی محبت میں رونا وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کا مقابلہ پھر دنیا کی کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جو محبت حسین میں، محبت اہل بیت میں آنسو بہائے، اللہ تبارک و تعالی پھر اسے دنیا میں بھی دنیا کے غموں سے رونے سے بچا لیتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ غمگین ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام، اور پھر یہ بات بھی میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، کیونکہ کربلا بہت سارے لوگ لکھتے ہیں بیان کرتے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ اکبر وہ اچانک حادثہ ہو گیا، اور یہ بات بھی میں نے اپنے کانوں سے کسی کو کہتے ہوئے سنی کہ اونٹ ذبح کرتے وقت جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں تو پورا کربلا ہو گیا، یہ 10 دن تک کربلا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے میں کربلا ہو گیا تھا، جتنے میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اتنے میں وہ 72 کے ٹکڑے ہو گئے تھے، بس بات ختم ہے، 2 منٹ کی بات ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیرت النبی کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی عنوان دنیا میں لکھا گیا ہے تو اسے کربلا کہتے ہیں۔ اگر وہ اتنا ہی مختصر ہے کہ اونٹ ذبح ہونے اتنا ہو گیا تھا اور وہ جا رہے تھے اور ان کو چند لوگوں نے پکڑ کے مار ڈالا اور ختم کر دیا، قصہ تمام ہو گیا، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے سینے چھلنی ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں، آخر نواز رسول کی شہادت کو ہلکا کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ یزید سے رشتہ کیا ہے کسی کا؟ آخر کیوں یہ باتیں کہی جاتی ہے ہر سال؟ یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اتنی تفصیل سے کربلا بتایا
کہ جنگ صفین کربلا پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہے اس میں یہ روایت موجود ہے، چاہے امام ابن جریر طبری کو آپ دیکھ لیں، ابن کثیر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ اسی طریقے سے جو ہے اور بھی جتنی اردو زبان کی، عربی زبان کی، فارسی زبان کی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ جنگ صفین کا تذکرہ، کربلا بھی نہیں، صفین جس نے لکھی ہے، صحیح لکھی غلط لکھی اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ کیا نہیں کہ اس میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن صفین کا عنوان جب بھی آیا اس میں یہ روایت ضرور لکھی گئی کہ مولائے کائنات کا لشکر جب فرات کے کنارے سے گزرا تو اس وقت مولا علی نے فرمایا یہاں رکو، یہاں ٹھہرو، اور وہ علی جو کبھی بدر میں نہیں روتا نظر آئے، وہ علی جو احد، خندق و خیبر میں کبھی روتے نظر نہ آئے، اس علی کو دیکھا گیا کہ فرات کے کنارے اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی۔ لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے جب کسی بہادر کو کوئی روتے ہوئے دیکھتا ہے تو لوگ حیرت کرتے یہ رو رہے ہیں۔ مولا مشکل کشا سے پوچھا گیا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہو اس جگہ کو جانتے ہو؟ یہ کربلا ہے، کربلا۔ اور اتنا تفصیل سے رسول اللہ نے گھر والوں کو کربلا بتایا تھا کہ مولا علی نے اس دن کہا یہاں میرے حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے۔ یعنی کربلا کتنی تفصیل سے غیب داں نبی نے اہل بیت کو بتایا تھا کہ اونٹ کے کجاوے کہاں رکھے جائیں گے زمین پر تک بتا دیا تھا، خیمے کہاں لگیں گے تک بتا دیا تھا، قبریں کہاں بنے گی تک بتا دیا تھا۔ اب بتائیں اتنی تفصیل سے جو واقعہ بتایا گیا ہو کیا وہ واقعہ معمولی ہے؟ اور وہ بھی کون ذات؟ محبوب رسول حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں حسین سے، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں۔ تو کہا پوچھا کہ وہ دو تلواریں کون سی؟ تو فرمایا ایک تلوار کو حسن کہتے ہیں، ایک تلوار کو حسین کہتے ہیں۔ عرش کی تلوار ہے۔ پھر فرمایا جنت کی زینت ہے۔ زینت جنت کیا ہے؟ تو کہا حسن ہے، حسین ہے۔ کہاں تک کہ ان شہزادوں کی شان بیان کی جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گود میں آتے ہیں، چھلانگ لگا کر بیٹھتے ہیں، داڑھی کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں، جبریل امین حاضر ہیں تو جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور آپ اس شہزادے سے محبت کرتے ہیں؟ جی بڑی محبت ہے حضور، اس کو شہید کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسین کا گلا چوما کرتے تھے۔ گلا، بچوں کی پیشانی چومی جاتی، حضور پیشانی بھی چومتے تھے، منہ چوما جاتا ہے منہ بھی، لیکن امام حسین کا گلا بھی چومتے تھے۔ لوگ کہتے تھے گلا چومنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اسی پہ خنجر چلے گا۔ جب یاد آتا ہے تو حضور گلا چومتے۔ یہ ہے محبوب ترین ہستی، اور ہمیں رسول اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ، اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ کیا؟ کہ حسین پاک سے سچی محبت کرو۔ حضور فرماتے جو اس سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ حب اللہ من حب حسینہ، وہ اللہ کا محبوب ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ایک روایت یہاں تک بیان کی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے، ایک بچے کو بچوں میں کھیلتے دیکھا تو حضور علیہ السلام اس کو پیار کرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس بچے سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ کہا کوئی رشتہ نہیں ہے، بس یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے حسین کے پیروں کی مٹی کو یہ اٹھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے لاڈلے سے پیار کرتا ہے تو میں نے اس سے پیار کیا، اور اتنا ہی نہیں قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، کیونکہ میرے لاڈلے حسین سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، یہاں پھر ایک بات عرض کروں جو میں ہر سال کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، یہ کہ صحابہ نے اہل البیت سے جتنی محبت کی ہے آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ سچے لوگ تھے، صاف دل لوگ تھے، حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا، وہ پیور لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس
جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کی جوتیاں سیدھی کی اور اپنی امامے کے شملے سے جو ہے وہ آپ کی جوتیوں کو صاف کیا تو اس وقت امام علی مقام نے آپ سے کہا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کی پیشانی چوم کے کہا حسین ان کانوں نے زبان رسالت سے جو باتیں سنی ہیں اور آپ کی فضیلت جتنی میں جانتا ہوں واللہ اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، لوگ آپ کو سروں پہ اٹھا کر کے پھریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی فضیلت میں جانتا ہوں، اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے۔ امام حسین اس ہستی کا نام ہے اور آپ گئے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔